السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ لوگ؟ اور محنت بھی کر رہے ہوں گے آپ لوگ، کیونکہ لاک ڈاؤن ہے. ایک تو گھر میں بھی رہنا ہے، احتیاطی تدابیر کو احتیاط کرنا ہے، خیال کرنا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے محنت تو کرنی ہے آپ نے. تو اسلامیات کا جو پیپر ہے اس میں بھی محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن لیکچر کو غور سے سننا ہوتا ہے. تمام لیکچر کو غور سے سننا ہوتا ہے. اور اسلامیات کا تو بہت ہی ایزی ہوتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہوتا، لیکن اس میں جو اقسام آتی ہیں، ٹائپس آتی ہیں، اس کو تھوڑا سمجھنا ہوتا ہے. تو آج ہمارا لیکچر نمبر 4 ہے. لیکچر نمبر 1 میں ہم نے آپ کو پیپر پیٹرن بتایا اور 5 قرآنی آیات کا ترجمہ سمجھایا تھا. پھر اس کے بعد لیکچر نمبر 2 میں ہم نے آپ کو آیات اور احادیث 5 احادیث کے ترجمہ جو نا، اور لیکچر نمبر 3 میں ہم نے جو ہے 4 مختصر سوالات چیپٹر نمبر 1 کے. تو لیکچر نمبر 4 میں آج بھی ہم نے آپ کو انشاءاللہ 4 مختصر سوالات جو کہ چیپٹر نمبر 1 بنیادی عقائد سے متعلق ہے، مختصر سوالات. کوشچن نمبر 5 جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کا مختصر تعارف تحریر کیجیے. بورڈ کے پیپر میں یہ سوال آ چکا ہے کہ اسلام کا مختصر تعارف تحریر کریں. تو جب مختصر تعارف کے بارے میں پوچھتے ہیں تو طلبہ جو ہے نا اپنی طرف سے تعارف لکھ رہے ہوتے ہیں اور ایک پیراگراف میں یا 2-3 لائنوں میں لکھ لیتے ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ بھائی کوئی بھی سوال لکھنا ہو مختصر 3 نمبر کا ہوتا ہے، تو آپ کی 3 ہیڈنگس بنیں. جیسے اس میں نے پہلی ہیڈنگ بنائی ہے اسلام کے لفظی معنی کیا ہیں، پھر اسلام کے اصطلاحی معنی، اور تیسرا یہ کہ اسلام کے ارکان. تو اسلام کے جو لفظی معنی ہیں وہ یہ ہے کہ حکم ماننا. اسلام کے جو ہے لفظی معنی ہیں حکم ماننا اور کسی کے سامنے گردن جھکانا، اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا. جیسے ہم جب نماز پڑھتے ہیں اپنے آپ کو ہم نے اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں. جیسے اللہ چاہ رہے ہوتے ہیں جب انسان اسلام قبول کر لیتا ہے اب وہ اپنی منمانی نہیں کر سکتا، اس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا اور اس نے اپنے یعنی کسی کے سامنے اللہ کے سامنے گردن جھکانا. یہ ہے اسلام. رکوع کرنا، سجدہ کرنا، ان کی بات کو ماننا، نفسانی خواہشات سے ہٹ کر، من چاہی زندگی سے ہٹ کر رب چاہی زندگی جیسے اللہ چاہتے ہیں. اسلام کی اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصطلاحی معنی یہ ہے کہ انبیاء کرام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق انبیاء علیہ السلام نے ہمیں جو طریقے بتائے ہیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، ان کے طریقوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے اور اس کے سامنے گردن جھکانے اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کرنے کا نام اسلام ہے. تو جو 3 چیزیں ہیں وہ اس میں ہم لکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے اور اللہ کے سامنے اپنی گردن جھکانے اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے کا نام اسلام ہے. نمبر 3 پوائنٹ بہت ایزی ہے، اسلام کے ارکان. اسلام کے جو ہے 5 ارکان ہیں. نمبر 1 کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. بہت ہی آسان ہوا. تو کوشش کریں کہ بھائی اگر یہ سوال اگر آ جاتا ہے تو اس کو اس طریقے سے لکھیں. اس طریقے سے لکھیں گے تو پیپر چیک کرنے والے کو بھی آسانی ہوگی اور آپ کو یاد کرنا بھی آسان ہوگا. اس کے بعد سوال نمبر 6 یہ ہے عقیدے سے کیا مراد ہے. کل ہم نے ایک سوال پڑھا تھا بنیادی عقائد کون کون سے ہیں، اس میں ہم نے 7 بتائے تھے. اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، رسولوں پر ایمان، تو اسی طریقے سے ملائکہ پر ایمان. اور لیکن یہاں پہ پوچھا جا رہا ہے کہ عقیدے سے کیا مراد ہے، عقیدہ کسے کہتے ہیں. اصل میں یہ بتانا ہے کہ عقیدہ کیا چیز ہے. تو اس میں بتانا ہے کہ اعمال کی بنیاد جو ہم عمل کرتے ہیں، تو اعمال کی جو بنیاد ہے وہ ہے ایمان پر ہے. ایمان ہوگا تو عمل قابل قبول ہے اللہ کے ہاں. اگر جو ہے ایمان نہیں ہے، انسان مومن نہیں ہے، تو جتنے نیک عمل کرے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دنیا میں تو اس کی جو ہے آپ کو فائدہ مل جائے گا، لیکن آخرت میں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اعمال کی بنیاد ایمان پر ہے. ایمان اس پختہ عقیدے کو کہتے ہیں. اس میں 4 باتیں جو ہے نا جو آپ کی بک میں بھی لکھی ہیں، 4 باتیں کون کون سی ہیں کہ ایمان اس پختہ عقیدے کو کہتے ہیں. ایسا ہمارا عقیدہ جو پختہ ہو، مضبوط ہو، اٹل نظریات پختہ عقیدے کو کہتے ہیں. اور عقیدہ جو ہے نا اصل میں عقد کی جمع ہے، جس کے معنی ہے گرہ لگانا.
گٹھان لگانا، باندھنا. تو اعمال کی بنیاد ایمان پر ہے. ایمان اس پختہ عقیدے کو کہتے ہیں جو نمبر 1 دل کی گہرائیوں میں اتر جائے. دل کی گہرائیوں میں اتر جائے، وہ عقیدہ جو ہے ہمارے دل کی گہرائیوں میں اتر جائے. نمبر 2 اس میں شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے. نمبر 2 یعنی وہ عقیدہ اس میں شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے. جیسے عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید، اللہ ایک ہے. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ ایک ہے. اگر کوئی یہ شخص کہے کہ اللہ نعوذ باللہ اللہ 2 یا 2 سے زیادہ ہے، ہم مان ہی نہیں سکتے. کیوں؟ یہ ہمارا عقل نظریہ ہے، پختہ نظریہ ہے. اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی ہی نہیں ہے، اور یہ بات ہماری دل کی گہرائی میں اتر چکی ہے، اور جو روح میں رس بس جائے. یہ بات جو ہے نا، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت، یہ تمام چیزیں جو ہیں ہماری روح کے اندر رس بس گئی ہیں، اور جو دل و دماغ پر حاوی ہو جائے. ہمارے دل اور دماغ پر یہ چیز حاوی ہو چکی ہے، تو ان کو بولتے ہیں عقیدہ. 4 اس میں پوائنٹ تھے. نمبر 1 یہ تھا کہ دل کے گہرائیوں میں اتر جائے، اس میں شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے، جو روح میں رس بس جائے، دل و دماغ پر حاوی ہو جائے. تو یہ 4 چیزیں آپ کو یاد کرنی ہوں گی. اگر عقیدے سے متعلق پوچھتے ہیں تو عقیدے میں یہ 4 باتیں اصل جو ہیں وہ اس کو ذکر کرنا ہوتا ہے، لکھنا ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 7. کل ہم نے توحید کے بارے میں پڑھا تھا، توحید کی اقسام. آج ہم جو پڑھیں گے وہ شرک کی اقسام. 3 نمبر کا یہ بھی سوال ہے، مختصر سوال، بہت ہی آسان ہے کہ شرک کی اقسام. تو سب سے پہلے ہم نے لکھنا ہے کہ شرک کے لغوی معنی. شرک کے لغوی معنی ہے حصہ داری، ساجھے پن، پارٹنرشپ. اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ سمجھنا، کسی اور کو خدا ماننا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، یہ ہے شرک. اللہ رب العزت تمام گناہ تو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن شرک معاف نہیں فرماتے. اللہ رب العزت کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ میرے علاوہ کسی اور کو آپ اس کی عبادت کریں، میرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائیں. اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، لا شریک اللہ ولا وزیر والا. اس کا نہ کوئی وزیر ہے، نہ کوئی مشیر ہے، نہ کوئی شریک ہے. اللہ اکیلے ہیں، واحد ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے. شرک کی اقسام جیسے توحید کی 3 قسمیں تھی، توحید فی الذات، توحید فی الصفات، توحید فی العبادت، یا صفات کے تقاضوں میں توحید. ایسے ہی اس کی بھی 3 اقسام ہیں، ذات میں شرک، صفات میں شرک، اور صفات کے تقاضوں میں شرک. یہ 3 اقسام ہیں. ذات میں شرک کیسا ہوا؟ جیسے توحید فی الذات میں ہم نے پڑھا تھا، قل هو اللہ احد، اللہ اکیلے ہیں، اللہ واحد ہے. اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ جو ہے وہ کسی کی اولاد ہے. تو یہ ہے توحید. لیکن اگر کسی اور کو اللہ کا بیٹا سمجھا جا رہا ہو، جیسے کچھ لوگ جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، تو یہ ہوا شرک. کسی کو اللہ کا بیٹا یا اللہ کا والد سمجھنا، تو یہ ہے شرک. یہ ہے ذات میں شرک. شرک ذات میں شرک. صفات میں شرک، اللہ کے جو صفاتی نام ہیں جو قرآن کے شروع میں لکھی ہیں، وہ اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن عزیز جبار متکبر الخالق مالک باری، یہ تمام جو ہے نا صفاتی نام ہیں. اب جو ہے ان صفاتی نام میں کسی اور کو بھی شریک ٹھہرانا کہ اللہ خالق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی خالق ہے. اللہ مالک ہیں، شاید اللہ کے علاوہ کوئی اور مالک ہو. اللہ رازق ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور رازق ہو. نہیں، کسی اور کو بھی ان صفات میں اگر شریک ٹھہرایا تو یہ آپ نے صفات میں شرک کیا. اور تیسری چیز کیا ہے؟ صفات کے تقاضوں میں شرک. صفات کے تقاضوں میں شرک کیا ہے کہ جو صفات ہیں اس کی جو تقاضے ہیں کہ کارساز ایک اللہ ہے، کام بنانے والے اللہ ہیں، مشکل کشا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کرنے والے ذات اللہ کی ہے، اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا. اگر کسی اور کو سمجھا کہ بھائی وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے، وہ عبادت کی لائق ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، کسی اور کو سجدہ کیا
کسی اور کے سامنے جھکے تو یہ بھی صفات کے تقاضوں میں شرک کیا۔ تو جب ہم جو ہے نا بعد میں تھوڑا تفصیل والے پڑھیں گے اس میں مزید سمجھا دیں گے۔ آسان ہے، شرک کی اقسام: ذات میں شرک، صفات میں شرک اور صفات کے تقاضوں میں شرک۔ اس کے بعد ایک اور سوال ہے ہمارے پاس، سوال نمبر 8، نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ پیپر میں آ جائے اور ہم سمجھتے ہیں نبی اور رسول تو ایک چیز ہوتی ہے، اس میں کیا فرق ہو سکتا ہے؟ تو جب لکھتے ہیں اپنی طرف سے لکھتے ہیں اور اس کے پورے نمبر نہیں ملتے، تو اس میں کیا کیا باتیں لکھنی ہیں؟ دیکھیں، نبی اور رسول ایسے سی پارٹیشن کی 3 ہم نے پوائنٹ لکھے ہیں۔ ایک تو لغوی معنی کہ نبی کے لغوی معنی کیا ہیں اور رسول کے لغوی معنی کیا ہے۔ نبی کے جو لغوی معنی ہیں، نبی نبأ سے ہے، نبأ، سورہ نبا عما یتساءلون، نبا کا مطلب ہے خبر دینا، تو نبی کا مطلب ہوتا ہے خبر دینے والا، اور رسول کا مطلب ہوتا ہے پیغام پہنچانے والا، پیغامبر، فارسی کا لفظ ہے پیغامبر، الف کو جو نا ساکت کر کے پیغمبر ہو گیا۔ پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں، قاصد کو بھی رسول کہتے ہیں۔ اس کے بعد نبی شریعت کے اعتبار سے کیا ہے؟ نبی جو ہے وہ صاحب شریعت نہیں ہوتا، اسے کتاب نہیں دی جاتی، بلکہ وہ اپنے جو پچھلے جو رسول ہوتے ہیں ان کو جو شریعت ملتی ہے یا ان کو جو کتاب ملتی ہے اس کے مطابق خود بھی عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی عمل پیرا ہونے دیتے ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام اور ان کے جو نا بنی اسرائیل میں بہت سے انبیاء، وہ سب کے سب جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب ہے توریت، اس پر عمل پیرا ہوتے رہے، خود بھی اور دوسروں کو بھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ تو رسول ہوئے اور باقی جو ان کی کتاب پر عمل پیرا ہوتے رہے اور دوسروں کو پیرا کرواتے رہے، تو وہ سب کے سب انبیاء ہیں۔ لیکن رسول جو ہے وہ صاحب شریعت ہوتا ہے، ان کو شریعت دی جاتی ہے، کتاب دی جاتی ہے، صحیفے دی جاتے ہیں، شریعت دی جاتی ہے، کچھ احکامات دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد تعداد کے اعتبار سے، تعداد جو ہے انبیاء کی جو ٹوٹل تعداد ہے وہ ہے 1,24,000، جبکہ رسولوں کی تعداد جو ہے، رسولوں کی تعداد 313 ہے، رسولوں کی تعداد 313 ہے، رسول کم ہے۔ لیکن دیکھیں ہر رسول جو ہے نا وہ نبی ہوگا، اس میں آگے ہر رسول جو ہے وہ نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا، کیونکہ رسول جو ہے وہ خاص ہے اور نبی وہ عام ہوتا ہے۔ تو نبی اور رسول میں یہ فرق جو ہے امید کرتا ہوں کہ واضح ہو چکا ہوگا۔ تو آج ہم نے جو 4 سوال پڑھے، ایک تو اسلام کا مختصر تعارف، اس میں اپنی طرف سے باتیں نہیں لکھنی، 3 حدیث لکھنی ہیں، لفظی معنی، اسلام کی اصطلاحی معنی اور اسلام کے ارکان، آسان ہے۔ اور پھر اس کے بعد عقیدے کے بارے میں پوچھیں گے، عقیدہ کسے کہتے ہیں، تو اس میں یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ جو ہے عقیدہ عقد سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں گرہ لگانا، باندھنا، گٹھان لگانا، اور اعمال کی بنیاد ایمان پر ہے۔ ایمان اس پختہ عقیدے کو کہتے ہیں جو، اس میں 4 پوائنٹ، دل کی گہرائیوں میں اتر جائے، شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے، اور روح میں رش بس جائے، اور دل و دماغ پر حاوی ہو جائے۔ یہ 4 پوائنٹ اس میں لکھیں گے۔ اس کے بعد جو اگلا سوال تھا وہ یہ تھا شرک کے بارے میں، شرک کے جو لغوی معنی ہیں، حصہ داری، ساجھے پن۔ اگر اس کی اصطلاحی معنی بھی پوچھتے ہیں تو اصطلاحی معنی یہ ہوگا کہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں کسی اور کو شریک ٹھہرانے کو شرک کہتے ہیں۔ یہ اس کے اصطلاحی معنی۔ اگر آپ اس کی ہیڈنگ ڈالنا چاہیں تو جو اقسام بنیں گی، اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں کسی اور کو شریک ٹھہرانے کو شرک کہتے ہیں۔ اور یہ شرک کی 3 اقسام ہوئی۔ اس کے بعد اگلا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ نبی جو ہے خبر دینے والا، وہ انبیاء کی، اللہ کی جو خبریں ہیں یا انبیاء نے جو خبریں بتائی تھی، جو شریعت بتائی ہے، وہ آگے منتقل کرتے ہیں۔ اور رسول جو ہے قاصد، پیغام پہنچانے والا، پیغمبر۔ اور نبی جو ہے صاحب شریعت ہوتا ہے، صاحب شریعت نہیں ہوتا، انہیں کتاب نہیں دی جاتی،
نہ کوئی شریعت دی جاتی ہے، نہ کوئی صحیفہ دیا جاتا ہے، نہ کوئی احکامات دیے جاتے ہیں، بلکہ یہ جو پچھلے جو رسول ہوتے ہیں ان کی کتابوں پر عمل پیرا ہو رہے ہوتے ہیں۔ رسول جو ہے وہ صاحب شریعت ہوتے ہیں، انہیں کوئی نہ کوئی کتاب یا صحیفے یا شریعت یا احکام وغیرہ دی جاتی ہیں۔ تعداد جو ہے 1,24,000 نبیوں کی ہے، اور رسول جو ہے وہ 313 ہے۔ اور ایک اور بات اگر لکھنا چاہیں کہ ہر رسول جو ہے وہ نبی ہوگا، لیکن ہر نبی جو ہے وہ رسول نہیں ہوگا۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا جو لیکچر ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ بہت ہی آسان تھا، اس کو سمجھنا ہوتا ہے، لکھنا ہوتا ہے، یاد کرنا ہوتا ہے، اور عملی زندگی میں بھی لانا ہوتا ہے۔ ایک تو ہم شرک سے بچیں، کیونکہ اللہ رب العزت تمام گناہ معاف فرما دیں گے، لیکن شرک معاف نہیں فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اسلام کے بارے میں ہمیں پتہ ہو، عقیدے کے بارے میں پتہ ہو، یہ تمام چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔